बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बार बात बार बार कहूँगा और बार बार जोर देकर कहूँगा कि ये जंग इमरान खान जीत चुका है। बाकी जितने ये टोकरा है रद्दी का, सारे के सारे आसिम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब और उनका पूरा कबीला ये रद्दी की टोकरी की हिस्सा बन चुके हैं। एक ही शख्स दूर से खड़ा हुआ नजर आता है जो कौम को रास्ता दिखाता है और मंजिल की तरफ बुलाता है, और वो मंजिल है जमहूरियत और पाकिस्तान का इस्तेहकाम। बाकी सारे ये छिछोरी हड्डियों को फिर वो चाटते फिरते हैं जो इक़्तिदार की होती हैं। छोटी हड्डियाँ लालच की होती हैं, हिर्स की होती हैं, पैसे की होती हैं, कौम के माल को लूटने के ज़राए तलाश किए जाते हैं। सो वो होती है और वो अपनी इस मंजिल की तरफ चल पड़ते हैं। शाम तक वो लूट मार भी कर चुके होते हैं, जेबें गर्म होती हैं, मुल्क के हकूक पर डाका भी मार चुके होते हैं, और फिर उनका ज़मीर है वो उनको थपथपा के सुला देता है कि मेरे बच्चों, मैं सोया हूँ, तुम भी सो जाओ। और ऐसा नई सुबह का आगाज, नए डाके, नए चोरियां, पाकिस्तान के वजूद को एक दो दफा उसकी जड़ें खोद के फिर सो जाते हैं। इस वक्त बज़ाहिर ये नजर आता है कि इमरान खान की बहनें वो जिस तरह पे के इंसाफ के लिए, अपने भाई के लिए इंसाफ मांगने के लिए दरवाजे खटखटा रही हैं अदालतों के, इंसाफ के, मगर वो कैसे, वहां से तो कुछ निकलना नहीं है। अदालतें वो उसको से इंसाफ तलाश कर रही हैं, तो इंसाफ वहां है ही नहीं। उस इंसाफ की कुर्सी पे, अदल की कुर्सी पे वो लोग बैठ गए हैं जो खुद अपने मुल्क के कवानीन के ऊपर डाका लगा के बैठे हुए हैं। वो जज बन गए हैं। आप अगर उनसे कोई तवक्को रखते हैं, अलबत्ता हम देखते हैं कि इमरान खान अब तनाव नहीं है,
کل رات سے اب تک اب آگے تک جو اڈیالہ جیل کے باہر ہو رہا ہے وہ نظر آتا ہے کہ پوری قوم جاگ رہی ہے. کہاں اکٹھے ہو رہے ہیں؟ جہاں ان کو بظاہر حکومت کہتی ہے وہاں آؤ گے تو تمہاری موت ہوگی. اور موت کا یہ اعلان کون کرتا ہے؟ جو ملک کے ہٹلر ہیں، مسولینی ہیں، جو ڈکٹیٹر ہیں، وہ ان کو گولیاں مار چکے ہیں پہلے، اور ان کی قبریں تک بھی آپ 26 نومبر کو دیکھ لیں، کوئی واقعات ہوں ان کے لیے یہاں یہ 25,000 انسان نہیں ہے، یہ 25,000 ہے، 25 کروڑ انسان نہیں ہے، یہ تو مکھیاں ہیں. ان کا مار کے آرام سے بیٹھ کر 78 سال تک انہوں نے حکومت چلائی ہے. تو آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم چلا لیں گے، کوئی بول سکتا ہے ہمارے سامنے؟ لیکن ملک کے جو حالات ہیں، یہ ملک ایک حالات و واقعات کی وجہ سے معجزہ ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے وسائل کے اندر اضافہ کر دیا ہے، تعداد بہت بڑی ہو گئی ہے. اس کو کنٹرول کرنا، ان کو ڈکٹیٹرشپ کے جھنڈے کے نیچے اکٹھا رکھنا یہ ناممکن ہے. 25 کروڑ لوگوں کی قوم ہے، اور پھر ان کے اندر باصلاحیت لوگ ہیں. وہ ابھی بھی آپ دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے جا کے انٹرنیشنل لیول پہ بھارت کو تعلیم کے میدان میں بھی مات دے دی. اگر یہ فوج کی بس کی بات ہو تو یہ کامیابی کا کریڈٹ بھی وہ اپنے پاس رکھ لیں گے. جنرل ہمارے ہر فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ ہے. تمام ملک جہاں وسائل ہیں، ملک کا مال لوٹا جا سکتا ہے، وہاں ہر اکیڈمی کا، ہر جگہ کا جو وائس چانسلر ہوگا وہ جرنیل ہوگا. لیکن آگے میدان کے اندر سامنا کرنا پڑے دنیا کے سامنے تو پھر یہ بھیڑ بن جاتے ہیں. وہ جرنیل جو یونیورسٹیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ان کی سوچ ہے کہ وہ قوم کی سوچ پر پہلے بٹھا سکتے ہیں. لیکن نہیں، قوم نکل آتی ہے. یہ بہت بڑی قوم ہے پاکستان کی. یہ اپنے مقام کو سمجھتے ہیں، اس لیے ان کو کوئی ان کے مستقبل سے مایوس کرنا چاہے، یہ نام محروم ہو گئے. ان کا مستقبل ہے. پاکستان ہمارا سب کا مستقبل ہے، ہماری آنے والی نسلوں کا. اس لیے یہ آکسفورڈ کے فورم پہ، وہاں پہ، ادھر پہ پاکستان بڑھتا رہے گا. وہ آپ کے پوری انڈیا کے مقابلے پہ جو آپ نے جنگ جیتی ہے، کون ہے اس کے پیچھے؟ 6-7 نوجوان بچے اور ایئر فورس، ان کو بھی آپ سزا دے دیتے ہیں. موقع لگے تو ان ذخیرہ ذہنوں کو آپ تباہ کرتے ہیں ڈکٹیٹرشپ لگا کے. یہ جو رجیم ہے آپ کی،
یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بن چکی ہے. اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ شیطان کی رجیم بن چکی ہے. پاکستان جو ہے وہ اس کو جتنی آپ غلامی کی زنجیروں میں پھنسائیں گے یہ امریکہ نہیں پھنسا سکتا. ہماری قوم سے عمران خان کو جیل میں رکھ کے آپ سمجھتے ہیں کہ پوری قوم جو ہے یہ اس کے خلاف آپ نے ان کو زنجیروں میں جکڑ لیا ہے. نہیں، اس کا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ دور کھڑے ہو کے روشنی کا مینار نظر آتا ہے عمران خان اور اس کی بہنیں انہیں اور ایک تاریخ رقم کر دی ہے. یہی ہمارا پاکستان ہے. کس کی بہنیں کس کی؟ ہاں، قائد اعظم کی بہن تھی مادر ملت. آپ نے اس کو بھی کہا کہ وہ انڈیا کی جاسوس ہے. ہاں، وہ ظالم لوگ ہیں. تو یہ میں قوم کو پھر کہتا ہوں کہ یہ اندھیرے چھٹ جائے گی. روشنی کی کرنیں ہمارے بچوں کے مستقبل پر پڑ رہی ہیں. وہ مستقبل بہت خوبصورت ہے. یہ جو اندھیرے کے اندر چراغ جل رہے ہیں یہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو بھی مار دیں گے. نہیں، وہ روشنی اب آپ کے بس کی نہیں رہی. عاصم منیر صاحب، آپ کے بس کی بات نہیں رہے گی. اس لیے زور لگا لیں، آپ جتنا زور لگائیں. اب اس ملک کے اندر اندھیرے نہیں رہیں گے، روشنی ہوگی اور یہ پورا ملک اپنی روشنی سے، اپنے علم کے نور کی وجہ سے دنیا کی جہالت دور کرے گا اور اپنے ہاتھ میں اسلام کا پرچم لے کر